کب سے چل رہا ہے ارما خان سے تمہارا تعلق؟ انہوں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ تو کیا وہ وقت آ گیا تھا جس کو خوف سے وہ اکثر سو نہیں پاتی تھی؟ یہ کیا بول رہے ہیں آپ کمروز؟ کون ارما خان؟ وہی سابق خان کا بیٹا، ہمارا دشمن۔ آج مجھے کہتا ہے کہ میری بیٹی اس کے بیٹے کے ساتھ تعلق میں ہے اور اس کے پاس ثبوت ہے۔ وہ بولے نہیں دھاڑے تھے اور اپنا رخ حورے کی جانب کیا۔ بتاؤ مجھے، کب سے تعلق ہے اس شخص سے حورے؟ بابا، خشیوں سے روتے اسلم نے پکارا، خدا کی قسم حورے، میں سب کو برباد کر دوں گا، مار دوں گا میں اسے، اور تمہیں بھی۔ کمروز بس کرو۔ انہیں ہٹاتے وہ خود حورے کے پاس آئے تھے اور اس کا ہاتھ تھاما۔ حورے میرے بچے، مجھے بتاؤ، کیا تم ارما خان کو جانتی ہو؟ دیکھو بیٹا، اگر جانتی ہو تو اپنے تایا ابو کو بتاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تایا ابو؟ وہ سسکی۔ حورے، وہ شخص بھری محفل میں تمہیں رسوا کرنا چاہتا ہے، وہ دوست نہیں دشمن ہے ہمارا۔ کیا تمہارا اسے کوئی تعلق ہے تو بتاؤ اسے۔ وہ یہاں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دیں تایا ابو۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، جب آگے بڑھ کر اس کے بعد کہ اس کا گلا دبوچا۔ عزت خاک میں ملا دی، دشمن کے ساتھ مل گئی، اس میں جان سے مار دوں گا۔ وہ اس کی جان لینے کے در پہ تھے۔ تکلیف سے حورے کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مگر وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی، وہ مر جانا چاہتی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو، چھوڑو اسے۔ شجاع احمد ان کے درمیان آتے ہوئے حورے سے دور کر گئے اور گلے کو آزادی ملتے ہی وہ بری طرح سے کھانستی زمین پر گری۔ اسے کہیں نکل جائے، میری نظر سے مان توڑ دیا اس نے۔ مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ آپ اسرار کو کہیں آ کر لے جائے اسے، نہیں چاہیے مجھے اس کی جیسی اولاد۔ بابا میری بات سنیں، بابا ایک بار میری بات تو سن لیں، وہ ایسے نہیں۔ حورے چپ، بالکل چپ۔ اس سے پہلے کہ وہ جن کی مکمل کرتی، سمرا بیگم نے اسے منہ پر تھپڑ مارتے اسے چپ کروایا تھا۔ نکل کے تیاری کرو، میں اب اس کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے میں پاگل ہو گئے تھے، وہ یہ بات بھی بھول گئے تھے کہ سامنے کھڑی ان کی بیٹی ہے۔ بابا میری ایک بار بات تو سن لیں، میرا یقین کریں بابا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کریں بابا، میں مر جاؤں گی۔ تو مر جاؤ حورے، مر جاؤ۔ اپنا پیر اس کی گرفت سے چھڑاتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے اور ان کے پیچھے باقی سب سوائے اس کی ماں کے جو غصے سے اسے دیکھتی اسے اس کی ہی نظروں میں گرا گئی تھی۔ ایک ایک کر سب اسے چھوڑ گئے تھے، طوفان آ کر گزر گیا تھا، لمحوں میں وہ عرش سے فرش پر پھینک دی گئی تھی۔ حورے بھی اٹھے، سب کے جاتے ہی نیلی اس کے پاس آئی تھی اور اسے زمین سے اٹھا کر بیڈ پر بیٹھا لیا۔ نیلی خدا کے لیے کچھ کرو، نیلی میں مر جاؤں گی نیلی۔ آپ بھاگ جائیں زمین سے، سب لوگ آپ سے ناراض ہے، کوئی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، میں آپ کو ان کا گھر بتاتی ہوں، شہر والا۔ آپ بھاگ جائیں ان کے پاس۔ نیلی نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، امی بابا کو ایک بار پھر تکلیف نہیں دے سکتی۔ تو پھر کیا کریں گی آپ؟ کر لیں یہ شادی؟ میری بات سنیں، میں یہاں یہ پتہ لکھ رہی ہوں، آپ کا ارادہ تبدیل ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اسے کہتے نیلی کمرے سے چلی گئی، جبکہ وہ خالی دامن اپنے ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ شال اپنے گٹ لپیٹتے اس نے کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو اس نے ایک نظر گھڑی کی جانب دوڑائی۔ گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ آج پھر لیٹ ہو گیا تھا، لیکن آج اسے امی کی ڈانٹ کی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ گھر کے سبھی افراد شادی میں گئے ہوئے تھے۔ اپنا سامان لیے وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو پورا گھر اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھانا وہ باہر سے ہی کھا کر آیا تھا، اس سے سیدھا وہ اپنے کمرے میں آیا اور اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا، مگر پھر وہ چونکا۔ کس چیز نے اسے چونکنے پر مجبور کیا تھا؟ اس کے ماتھے پر بل آئے۔ اس سے پہلے وہ کوئی قدم اٹھاتا تو نازک ہاتھوں نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا اور اپنے سینے پر ان ہاتھوں کو لمس پاتے ہی سالک حیدر نے جھٹکے سے ان ہاتھوں کو خود سے دور کر ایسے پیچھے دھکیلا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ نرمی آواز۔ سالک نے نفرت سے اپنے سامنے موجود اس لڑکی کو دیکھا جو آج انتہائی نامناسب لباس میں اس کے سامنے موجود تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ سالک کو اپنے خون میں ابال اٹھتا محسوس ہوا۔ اس کمرے سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لوں۔ میری محبت کیوں ٹھکرا رہے ہو سالک؟ میں شرمندہ ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، خدا کے لیے مجھے خود سے دور مت کرو۔ میں نے کہا اس کمرے سے نکل جاؤ۔ نہیں جاؤ گی؟ میں آج تمہارے قدموں میں پڑی رہوں گی جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتے۔ مجھ پر ترس کھاؤ سالک، خدا کے لیے تم یہ منگنی مت کرو، میں تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش میں وہ اس کے قریب ہوئی، مگر سالک نے اپنے قدم ایک دم اسے پیچھے کیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس بات سے نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں سب کو تمہاری اصلیت دکھانے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گی۔ ہمارے سب کے اس کا چہرہ
سرخ ہو رہا تھا، شہد رنگ آنکھوں میں لہو چھلکتا۔ آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامے وہ جھٹکے سے اسے کھینچتا، اپنے کمرے سے نکالتے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا، جبکہ دوسری طرف احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ بہت غلط کیا تم نے سالک حیدر، بہت غلط، خود سے کہتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ گھر کے سبھی افراد شادی سے واپسی آ گئے تھے اور اس وقت لاؤنج میں برجمان چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب وہ سیڑھیاں اترتے ان کے پاس آیا۔ تایا ابو، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اسی سنجیدہ آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ زہرا بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں کہیں، کیا بات ہے؟ آپ جانتے تھے نا کہ میں جلد از جلد شادی کر لوں؟ ہاں، اس کے سوال پر وہ الجھے۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، مگر یہ شادی کل کی کل ہونی چاہیے۔ اس نے سب کے سروں پر دھماکہ کیا۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں سالک؟ روبینہ بیگم نے الجھ کر اسے دیکھا۔ ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہا میں نے تائی امی، جہاں منگنی کرنے کی بات تھی وہاں اب نکاح اور رخصتی، مگر اتنی جلدی کیوں سالک؟ کل کی کل یہ ناممکن ہے۔ ہر ناممکن کو ممکن بنانے میں تو آپ ماہر ہیں نا۔ اس نے طنز نہیں کیا تھا، مگر سامنے موجود ہستی کو وہ طنز ہی لگا، جس پر ان کا چہرہ سرخ ہوا۔ میرا نکاح اور رخصتی کل ہی ہوگی، ورنہ اس کے بعد میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بات کہتے وہ رکا نہیں تھا، جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ پاگل ہو گیا زہرا؟ روبینہ، اب میں بات کرتا ہوں شجاع اور کمروں سے، تم تیاری شروع کرو۔ نہ جانے کیا سوچ وہ اپنی بیگم کو کہتے اسٹڈی روم کی جانب پڑے۔ ان کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جان سکا۔ نشے میں دھت وہ اس وقت اپنے شہر والے گھر میں موجود لاؤنج میں بڑے صوفے پر برجمان تھا، جبکہ اس کے انتہائی قریب ایک خوبصورت سی لڑکی اس کی باہوں میں پڑی تھی۔ کیوں تم اتنی خوبصورت ہو؟ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے وہ ہنسا۔ آپ کی نظروں کا کمال ہے خان۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے وہ ایک ادا سے کہتی ارمغان کو ساکت کر گئی۔ خان نہ بولو، بڑی نفرت سی ہوتی ہے اس لفظ سے، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ ایک بیوقوف لڑکی ہے جو مجھے اس نام سے مخاطب کرتی ہے۔ بیوقوف لڑکی؟ ہاں، بیوقوف لڑکی۔ اسے لگتا ہے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہو تب بھی ارمغان خان اس سے محبت نہیں کرے گا۔ وہ صرف نفرت کی قابل ہے، وہ اس کا باپ دونوں سے۔ میں شدید نفرت کرتا ہوں، میرا بس چلے تو اسے ایسے رسوا کروں کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اتنی نفرت ہے تو اس سے بات نہ کیا کرے نا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ ایک ادھر سے مسکرائی۔ نفرت نہیں کروں گا تو اسے برباد کیسے کروں گا؟ پورے کمروز کو میرے ہاتھوں ہی تو برباد ہونا ہے۔ اس کا بات ناک رگڑے گا میرے آگے۔ خباثت سے کہہ کر لگاتے وہ اس لڑکی پر جھکتے، اچانک ایک جانب لڑکا۔ اس لڑکی نے تعصب سے اسے دیکھا اور پھر اسے ایک سائڈ پر لٹاتے اپنے بیگ اٹھاتے کمرے سے نکل کر باہر آئی، جہاں بلیک ہوڈی میں موجود شخص نے اپنے پراسرار نظروں سے اسے دیکھا، جس پر اس نے ہاتھ میں موجود ایک چیز اس ہوڈی پہنے انسان کے حوالے کی اور اس گھر سے باہر نکلتی چلی گئی۔ غلط نشانہ لگا رہے تھے ارمغان خان، اصل نشانہ تو اب میں لگاؤں گا اور پھر دنیا تماشا دیکھے گی۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے کہتے وہ خاموشی سے اندھیرے میں غائب ہوا۔ حویلی میں صبح بڑی شان سے طلوع ہوئی تھی۔ صوبیہ بیگم کے بلانے پر وہ خاموشی سے آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ملازموں کے ساتھ مل کر گندم صاف کروا رہی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اسے؟ اب ٹھیک ہوں میں، لیکن مجھے کیوں نہیں لگ رہا، کیا تمہارے اور محمد کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ ان کے سوال پر اس نے حیثیت سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ شہر گیا ہی کب واپس آئے گا کچھ نہیں پتا، اس لیے تم آرام سے حویلی میں رہ سکتے ہو۔ میں جہاں ہوں وہاں ٹھیک ہوں۔ نہیں عزیر، بالکل بھی نہیں، ہم بس محمد کی وجہ سے سب چپ تھے، مگر اب وہ یہاں نہیں ہے تو آپ سکون سے یہاں رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے وہ نرمی سے کہتے اس کی آنکھیں نم ہو کر گئیں۔ اسے بے اختیار کشمالہ اور کمال یاد آئے۔ میں نے کمرہ صاف کروا دیا ہے، جائیں اور آرام کریں، دیکھیں کتنی کمزور لگ رہی ہیں۔ آپ مجھ پر ظلم کیوں نہیں کر رہی؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے اسے دیکھا۔ کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم بے قصوروں پر ہاتھ اٹھائیں اور آپ بے قصور ہیں۔ محمد نہ جانے کہ اس بات کا غصہ آپ پر اتار رہے ہیں، مگر اتنا طے ہے اسے خود دل کے برے نہیں ہیں۔ یہ بات اسے بہتر کون جان سکتا تھا؟ اس شخص کو اس حال تک پہنچانے میں اس کا اپنا ہی تو ہاتھ تھا۔ اب تو شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی، نفرت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے اختیار میں۔ کمروز کیسے ہوگا کل کی کل نکاح؟ تم پاگل ہو؟ ایسے کیسے تم اس بچی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ یہ سب بہت ضروری ہے بھائی صاحب، میں ان خانوں کو اپنی عزت سے نہیں کھیلنے دے سکتا۔ کچھ بھی کر کے مجھے ہورے کو اس سازش سے بچانا ہے۔ لیکن اسرار کو کیا کہیں گے؟ وہ اس کی بات پر پریشان تھے جب ان کا موبائل بجنے لگا۔ رات کے اس وقت اسرار صاحب کے فون پر وہ دونوں بھائی چونکے۔
فون اسپیکر پر رکھتے انہوں نے ٹیبل پر رکھا تھا۔ ہیلو شجاع، معذرت، اتنی رات کو تو میں تنگ کیا؟ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم جاگ رہے تھے، بس ابھی کچھ وقت پہلے ہی گاؤں سے واپس آئے۔ اچھا اچھا، تم بتاؤ سب خیریت؟ شجاع احمد کے پوچھنے پر انہوں نے گہرا سانس بھرا۔ شجاع، شاید تمہیں میری بات اچھی نہ لگے، مگر ہم کل حورے اور صالح کا نکاح کر سکتے ہیں؟ ان کی بات پر ان دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کام ایسے آسان ہوگا یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سب خیریت ہے نا اسرار؟ ہاں ہاں، بس دراصل صالح کی نانی کی طبیعت ناساز ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ان کی نظروں کے سامنے صالح کی شادی ہو جائے۔ وہ بس ٹھیک ہے، کل کے کل نکاح اور رخصتی ہو جائے۔ رخصتی بھی کل؟ ابھی تو زوہا کی رخصتی بھی نہیں ہوئی اسرار۔ جانتا ہوں، میں بہت انوکھی سی خواہش کر رہا ہوں، مگر ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی ایسی خواہش نہ کرتا۔ اور رہی بات زوہا کی، تو ان کی شادی ہم دھوم دھام سے کریں گے، مگر فی الحال صالح، مجھے کوئی اعتراض نہیں اسرار بھائی، آپ کل آ کر اپنی امانت لے جا سکتے ہیں۔ قمروز احمد نے کہنے پر شجاع احمد نے انہیں اشارہ کیا تھا۔ کیا واقعی؟ کیا جیسا تمہیں ٹھیک لگے اسرار۔ چلو ٹھیک ہے، میں صبح بات کرتا ہوں تفصیلی۔ انہیں کہتے اسرار احمد نے فون رکھا تھا، دل پر سے ایک بڑا بوجھ سرکا۔ سکون سے سانس لیتے انہوں نے سب کو تیاریاں کرنے کا حکم صادر کیا تھا، جبکہ اپنے کمرے میں اندھیرے کیے لیٹا صالح حیدر اپنی اندر کی گھٹن کو سگریٹ سے کم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ کل اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا، ایک نئی شروعات۔ اجازت کے بغیر یہ سب کیا ہو رہا ہے امی؟ اتنی جلدی شادی؟ مہر گل حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا جو کپڑے پھیلائے بیٹھی آج رات ہونے والے حورے کے نکاح کی تیاری کر رہی تھی۔ کل سر میں درد ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں ہونے والے تماشے سے بے خبر تھی اور اسے بے خبر ہی رکھا گیا۔ ہاں، صالح حیدر کی نانی بیمار ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ جلد از جلد ان کے سامنے ہی شادی ہو جائے۔ اسے سرسری سے جواب دیتے زمرد بیگم کپڑے اٹھاتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم دیکھ لو کیا پہننا ہے شام میں، اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو کائنات اور زوہا کے ساتھ بازار چلی جانا، تمہارے بابا کا گارڈ تم لوگوں کے ساتھ جائے گا۔ ان کے جاتے ہی وہ سیدھا قمروز احمد کے پوچھنے کی جانب آئی تھی، جہاں لان میں رات ہونے والی اس عجیب سی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے وہ بنا کسی سے ملے ہی سیدھا اوپر حورے کے کمرے میں آئی۔ حورے وہ کمرے میں آئی تو خالی کمرہ دیکھ کر وہ سیدھی بیلکنی میں آئی تھی، مگر حورے وہاں بھی نہیں تھی۔ پورے کمرے میں دیکھنے کے بعد وہ باہر آئی۔ چچی، حورے کہاں ہے؟ کمرے میں ہی ہوگی نا بیٹا۔ حورے نہیں چچی، وہ کمرے میں نہیں ہے، واش روم میں بیلکنی میں بھی نہیں ہے، میں نے اوپر کا پورا پورشن دیکھا، وہ کہیں نہیں ہے۔ اس کی بات پر سمرہ بیگم کا دل گھبرایا۔ مہر کو پورا گھر دیکھنے کا کہتی، وہ خود کچن کی جانب بڑھی، مگر حورے کہیں نہیں تھی۔ ان کا دل آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر بیٹھا جا رہا تھا۔ چچی وہ کہیں نہیں ہے، ایسا مت کہو مہر مہندی والی آنے والی ہے، حورے نہیں ملی تو تمہارے چچا۔ ان سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ مہر کو ان کی ٹینشن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چچی میں چھت پر دیکھتی ہوں، وہ ضرور وہاں ہوں گی، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ اسے کہتے سن دونوں نے چھت کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ حورے چھت پر آ کر حورے کو آواز دیتی مہر آگے بڑھی، جب اسے مہر کو سفید آنچل نظر آیا۔ حورے اسے آواز دیتی وہ اس جانب آئی۔ سامنے ہی حورے منڈیر کے نیچے گھٹنوں میں منہ دیے چھپ کر بیٹھی تھی۔ حورے کیا ہوا ہے؟ یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چچی حورے یہ رہی۔ اسے زبردستی اٹھاتے اس نے سمرہ بیگم کو آواز دی، جو اسے دیکھتے ہی آگے بڑھتے حورے کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ چچی کیا کر رہی ہیں؟ کیوں مار رہی ہیں اسے؟ مہر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے پیچھے کیا تھا۔ سمرہ کیا ہو گیا، پاگل ہو گئی ہو؟ سمرد بیگم تیزی سے ان کے درمیان آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مہر کو کچھ پتہ چلے۔ مجھے مارنے دیں، اسے زندگی عذاب ہو گئی اس کی وجہ سے۔ مہر کو سائڈ کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، جو ان سے مار کھاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سمرہ پاگل ہو گئی ہے، آج اس کی شادی ہے اور تم؟ مہر لے کر جاؤ اسے نیچے۔ حکم ملتے ہی وہ حورے کو لے کر جلدی سے وہاں سے ہٹی۔ تم پاگل ہو گئی ہے سمرہ، اس بچی کو کیوں ماری ہو؟ دیکھا نہیں آپ نے اس نے کیا کیا؟ جو بھی کیا تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ۔ بھابھی ان کی بات پر سمرہ بیگم کی صدمے سے ڈوبی آواز ابھری۔ سمرد بیگم نے گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کیا۔ اس سب میں اس کی غلطی نہیں ہے، وہ چھوٹی ہے، معصوم ہے، اسے کیا پتا تھا ایسا کچھ ہوگا؟ ابھی تم خود پہ کنٹرول کرو، آج جا رہی ہے وہ رخصت ہو کر، مہندی والی آنے والی ہے، اب ہوش میں رہنا۔ انہیں اپنے ساتھ لیے وہ نیچے آئی تھی تاکہ باقی کا کام دیکھ سکے۔ گاڑی اس خوبصورت اپارٹمنٹ کے آگے رکی۔ اسے دیکھتے ہی واچ مین نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ گاڑی سے اترتے ہی اس نے اندر کا رخ کیا تھا، مگر اندر کا حال دیکھ کر اس نے بے اختیار ناک پر ہاتھ رکھا۔ محمد تو یہاں کیا کر رہا تھا؟
یہ حرام شوق کب سے پال لیا التمش خانزادہ؟ سپاٹ لہجہ ناگواری سے بھرپور ارمغان رکا، سر جھکاتے سر کھجاتے اس نے وضاحت دی، جس پر مہمان خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ حرام چیز اب گھر میں بھی آ رہی ہے، اور کیا آئے گا اب اس گھر میں؟ تمہاری بھابھی، التمش نے برجستگی سے جواب دیا۔ پھر مہمان، جس پر مہمان نے اسے گھورا، جو حالات ہیں نا تمہارے، اس کے بعد ایسی مجھے کوئی امید نہیں۔ اب یہ تو تمہاری غلطی ہے، حالانکہ امیدیں بہت بلند ہے میری، آنکھیں بند کر کے کہتے وہ ہنسا، جس پر مہمان نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے کھینچ کر مارا۔ تیری امیدیں اور تو، تیری طرح تو میں بالکل بھی نہیں ہونے والا ہے، جو فضول میں ہماری بھابھی کو اتنی تکلیف دے رہا ہے۔ بکواس بند کر اپنی۔ واہ، اپنی باری پر بکواس ہو گئی۔ میری بات سن مہمان، کسی اور کی غلطی کی سزا انہیں مت دے۔ بات کرتے کرتے وہ سنجیدہ ہوا، جس پر مہمان نے اسے گھورا۔ میں کوئی سزا نہیں دے رہا، میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی برداشت ہے ان میں۔ سنجیدگی سے کہتے وہ اوپر کی جانب بڑھا، مگر پھر رکتے اس نے گردن موڑ کر التمش کو دیکھا۔ تو جو بھی کرنے جا رہے ہے سوچ سمجھ کر کرنا، یہ نہ ہو تیرا اٹھایا ایک قدم کسی کی زندگی برباد کر دے۔ وہ مہمان کی بات کے پیچھے چھپا مفہوم اب بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ جب بھی سر کو جنبش دیتے اس نے مہمان کو اوکے کا اشارہ کیا۔ جس آگ میں جل رہا ہوں نا میرے بھائی، اس آگ میں ان لوگوں کے بھی جلنا ہوگا۔ میرا دل اتنا بڑا نہیں کہ میں ان لوگوں کو معاف کر سکوں۔ خود سے کہتے اس نے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگائی، جبکہ آنکھوں میں وحشتوں نے ڈیرا جما لیا تھا۔ حویلی کے پچھلے صحن میں بیٹھی وہ سب کو کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ صوبیہ بیگم نے اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ کوئی کام نہیں کرے گی، اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس ستمبر کو یہاں سے گئے دوسرا دن ہونے کو آیا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جسے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے وہ ماضی کو بھلائیوں میں کھو گئی تھی۔ وہ دن جب اس کی سالگرہ تھا، کمال سے ضد کر وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کالج کے قریب ہی چارٹ کارنر تک آئی تھی، جب اسے عجیب سے احساس نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ کچھ اجنبی سا احساس۔ اس نے ایک گرد دیکھتے واپس سے اپنے دھیان اپنی دوستوں کی جانب کیا، مگر خود پر پڑتی کسی کی نظروں کی تپش اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس بار اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کوئی عجیب سا لڑکا اسے گھور رہا تھا۔ خوف سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ جانے کا فیصلہ کرتی، کوئی شخص ان دونوں کے بیچ دیوار بن کر کھڑا ہوا۔ اس شخص کی پشت کے پیچھے وہ بالکل چھپ گئی تھی، جبکہ وہ لڑکا بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلو چلتے ہیں، بہت لیٹ ہو گیا۔ دوستوں کو کہتے اس نے بھاگنے کے انداز میں کالج کی طرف قدم بڑھائے تھے، اور دوستوں سے پہلے ہی وہ کالج میں داخل ہوئی۔ دل تھا کہ باہر آنے کو بتاب۔ اوہ یوزے، تو اس شخص کو جانتی ہے کیا؟ کسے؟ خوف سے اس کی رنگت زرد ہو گئی۔ کسے؟ وہ شخص یار، کیا پرسنالٹی ہے! اور وہ ابھی اس لڑکی کو سنا رہا تھا جو جب سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ سنا رہا تھا مطلب؟ وہ ان کی باتوں پر الجھی۔ مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آئندہ کسی لڑکی کو تنگ کرتے دیکھا تو واپس سے نظر نہیں آؤ گے تم۔ وہ سب اس اجنبی سے سخت متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے ذرا سا آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ اسے گاڑی میں بیٹھتا نظر آیا۔ سیاہ لباس میں وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ مہمان نے گاڑی میں بیٹھتے سامنے دیکھا۔ سب نگاہیں سیاہ نگاہوں سے ٹکراتے مہمان خانزادہ کے دل میں حشر برپا کر گئی تھی۔ مہمان خانزادہ ان نگاہوں میں ڈوب کر ابھرا۔ اس کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ اسے کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی محسوس ہوئی۔ ایک جھٹکے سے وہ پیچھے ہوئی۔ وہیں اس کی حرکت پر محمد خانزادہ کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ بڑی گہری تھی۔ پرانی یادوں کو سوچ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی۔ کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا، دل میں کہتے اس نے دروازے کی جانب دیکھا، اس کے دیر کی طرف دل کو بے چین کر گئی تھی۔ سرخ چہرے نم آنکھوں کے ساتھ وہ دبیز قالین پر بیٹھی اپنے ہاتھوں میں کسی اور شخص کے نام کی مہندی لگتے دیکھ رہی تھی، جبکہ پاس بیٹھی مہر گل اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ راتوں رات ایسا کیا ہوا تھا کہ سمرا کا رویہ حورے کے ساتھ اتنا برا ہو گیا؟ یہ سوچ سوچ کر اب اس کا سر دکھنے لگا۔ مہندی لگ چکی تھی اور اب مہر کی باری تھی۔ حورے کچھ کھانا ہے؟ مہر کے پوچھنے پر وہ نام سر ہلاتے صوفے پر چہرہ رکھتے آنکھیں مون گئی۔ اس کے نکاح کا جوڑا کچھ دیر پہلے ہی حوری کے سانس اور تائی دے کر گئی تھی، اور اسے کسی اور شخص کے لیے دلہا بننا تھا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ بند پلکوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اسے گال پر بہا۔ آف وائٹ شلوار قمیض پر آف وائٹ ہی کوٹ پہنتے اس نے اپنے کپ لنگ سے بند کیے بالوں کو سیٹ کر اس نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں ہلکی سی سرخی کا عنصر نمایاں تھا۔ سیٹ ہوئے بال، ہلکی بڑی ہوئی شیف، ہونٹوں کو ڈھانپتی مونچھیں، سنجیدہ باوقار سا وہ نظر لچانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی زہرا بیگم نے اسے ماشاء اللہ کہا اور آگے بڑھ کر اس کی نظر اتارتے انہوں نے
اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اپنی ماں کو دیکھ چہرے پر مسکراہٹ سجی تو وہیں کا دائیں گال میں پڑتا ڈمپل ابھر کر معلوم ہوا۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ نیچے آیا تھا جہاں سب اس کے منتظر تھے۔ اس کے نیچے آتے ہی مختصر سی بارات روانہ ہوئی تھی۔ مہمانوں کے آنے کا شور ہوا اور پھر سب لوگ باہر مہمانوں کے استقبال کے لیے باہر بڑے تھے، جبکہ مہر حورے کے پاس ہی رک گئی تھی۔ ایک بار خود کو آئینے میں تو دیکھو حورے، اسے کب سے سر جھکائے بیٹھی مہر نے ضد کی۔ حورے کیا ہو گیا ہے؟ اسے اتنی چپ تو کبھی نہیں رہی تھی تم، اب کیا ہوا؟ مہر میں اچھی بیٹی نہیں ہونا بابا کی؟ پاگل ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم تو چاچو کی سب سے پیاری بیٹی ہو۔ اس کا حنائی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے مہر نے اسے سمجھایا، مگر اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی سمرہ بیگم دیگر خواتین کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ نکاح کا ٹائم ہو گیا ہے مہر، حورے کا چہرہ ڈھانپ دو۔ سمرہ بیگم کے کہنے اور اپنی فراک سنبھال کر اٹھنے اس نے حورے کے چہرے پر سرخ زرتار آنچل ڈالا۔ قمروس احمد، اسرار صاحب اور مولوی صاحب کے ہمراہ کمرے میں وہیں شجاع احمد حورے کے برابر میں بیٹھی اسے اپنے حصار میں قید کر گئے۔ اپنے تایا کا شفقت بھرا ہاتھ سر پر محسوس کر اس کی آنکھیں ایک بار پھر چھلکنے کو بےتاب ہوئی تھی۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آس پاس کیا کہا جا رہا تھا۔ وہ تو اپنے ٹوٹے دل کو سوگ مناتی، اپنی ذات کو رونے کا غم دل میں دبائے خاموشی سے سر ہلاتی اپنے حب کو صالح حیدر کے نام کر گئی۔ دونوں طرف سے نکاح کی کارروائی مکمل ہوئی اور پھر دو اجنبی ایک مقدس رشتے میں بن گئے۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا اور پھر فوراً سے حورے کو نیچے بلایا گیا۔ سوہا اور مہر نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے لان میں آئے تھے جہاں اسٹیج پر بیٹھا صالح حیدر گہری سوچوں میں گم تھا۔ شور پر اس نے نگاہیں اٹھا کر اور پھر بس دیکھتا رہ گیا۔ وائٹ اور گولڈن امتزاج کا لہنگا پہنے جس کے اوپر نفیس سا گولڈن رنگ کا کام ہوا تھا، گولڈن وائٹ گولڈن جولری کے ساتھ رانی ہار پہنے، ماتھے پر جھومر ٹکا، چھوٹی سی ناک پر پہنی نتھ جس کی موتی نے سرخ رنگ میں رنگے اس کے گلاب، پنکھڑی لبوں پر اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ سب کی نظروں میں ستائش ابھری۔ لال زرتار کا آنچل چہرے پر ڈالے وہ اپنی بہنوں کے ہمراہ قریب آتی جا رہی تھی۔ اسے لے جا کر صالح حیدر کے برابر میں بٹھایا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ حورے نے گھبرا کر مہر کا ہاتھ تھاما، دل تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ زہرا بیگم کا ہاتھ تھامے اٹھی اور صالح حیدر تو ایسے بے نیاز تھا جیسے اس کی نہیں کسی اور کی شادی ہو۔ سب سے ملتے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ قمروس احمد کے پاس آتے وہ ان کے گلے لگنا چاہتی تھی، مگر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ اسے آگے بڑھنے سے روک گئی۔ ماں باپ کے رویوں نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مہر آپا، آپ کو کوئی اندر بلا رہا ہے۔ وہ ایک کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی جب ایک بچی اس کے پاس آئی۔ سر ہلاتے وہ ایک نظر سب کو دیکھتی اپنی فراک سنبھالے اندر گھر کی جانب بڑھی تھی کہ اچانک پورے گھر کی لائٹس آف ہو گئی۔ امی، اس اندھیرے سے گھبراتے اس نے اپنی ماں کو پکارا۔ اندھیرے سے اس کی جان جاتی تھی۔ خوف سے لرزتے اس نے ایک بار پھر اپنی ماں کو پکارنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی وہ اس کالی ہوڈی میں موجود شخص کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اسے یوں ہی باہوں میں بھرے وہ شخص پچھلے دروازے سے نکلتا اس گھر سے اور ان لوگوں کے پہنچ سے دور نکلتا چلا گیا۔ اس وسیع کمرے میں نائٹ بلب جیسی روشنی پھیل کر اندھیرے کو مٹا رہی تھی۔ اسی کمرے کے بس میں موجود جہازی سائز بیڈ پر وہ وجود اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا، جبکہ ہاتھ پیر رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ پیروں کو چھوتا گل اناری فراق بکھر کر زمین پر گر رہا تھا۔ ماتھے پر لگا ٹیکا بھی اپنی جگہ کھو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس وجود میں آہستہ آہستہ جنبش ہونے لگی۔ بھاری ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے اس نے ذرا سا چہرہ دائیں بائیں جانب کیا تو گال پر ایرنگ سے نشان بن گئے تھے۔ آنکھیں کھول کر اس نے ناسمجھی سے چھت کو گھورا اور پھر اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا اور پھر اس نے بندھے ہاتھ پیروں کو دیکھا۔ آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ امی، بابا، امی، اپنے ماں باپ کو پکارتے وہ مسلسل اپنے ہاتھ پیر چلا کر خود کو آزاد کرنے کی کوشش کری۔ چاچو، بابا، پلیز کہاں ہیں آپ لوگ؟ زور زور سے چلاتے وہ مسلسل خود کو آزاد کروانے کی جدوجہد کرتی ہلکان ہو رہی تھی۔ سر میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ کوئی ہے؟ پلیز میری مدد کرو، پلیز کوئی تو مدد کرو۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ چلا رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں اس نے پورا کمرہ اپنے سر پر اٹھا لیا تھا۔ بابا، نکالو مجھے بابا۔ آنسو تواتر سے اس کے گال بھگو رہے تھے، مگر وہاں کوئی ہوتا تو سنتا۔ اس کمرے میں اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ آج تک جتنی کڈنیپنگ کی خبریں سنی تھی ایک ایک کر ساری ذہن میں آتی اسے بدحواس کر رہی تھی۔ زور لگانے سے ہاتھ میں موجود چوڑیاں ٹوٹ کر کلائی میں زخم بنا گئی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ دوسری طرف اس اندھیرے کمرے میں اسکرین کے سامنے بیٹھا شخص
لب سختی سے آپس میں بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی اس شخص پر پہاڑ بن کر گری تھی۔ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، رنگ ہو رہی تھی۔ پیچھے مٹھی اس نے خود سے ٹیبل پر ماری۔ گہرے گہرے سانس بھرتے اس نے خود کو پرسکون کرتے ایک بار پھر اسکرین کی جانب دیکھا اور پھر انٹرکام اٹھا کر ایک نیا حکم صادر کرتے وہ کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ گاڑیاں ایک ایک کر کے مینشن کے حدود میں داخل ہوئی جہاں پہلے سے لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ صالح نے ذرا سی گردن موڑ کر اپنی ماں کو دیکھا جو چادر میں چھپے حورے کے سسکتے وجود کو اپنے ساتھ لگائے ہوئی تھی۔ پورے راستے وہ روتی آئی۔ سب کی موجودگی میں اسے اندر لا کر لاؤنج میں بٹھایا گیا۔ بھائی مولی گائے کی رسم شروع کریں، ارشبا صالح کی کزن نے شوشہ چھیڑا، جبکہ باقی سب نے بھی اس کی تائید کی۔ صالح بھائی آپ تو دور ایسے بیٹھے ہیں جیسے یہ آپ کی دلہن نہ ہو بلکہ کسی اور کی ہو۔ صالح کو دوسرے صوفے پر موبائل میں مصروف دیکھ ارشبا نے صالح کو نشانے پر لیا تو جہاں سب ہنسے تھے وہیں عائشہ نے تمسخر بھری نظروں سے اسے اور پھر گھونگھٹ میں چھپی بیٹھی حورے کو دیکھا تھا۔ امی حورے اٹھاؤ بیٹا، رسم کے مطابق دلہن کو سب سے پہلے اس کا شوہر دیکھتا ہے۔ روبینہ بیگم کے کہتے ہی سب نے ایک بار پھر شور کیا، جبکہ روبینہ بیگم کی بات سن کر حورے کی ہتھیلیاں نم ہوئی اور دل زور سے دھڑکا، جبکہ سب کی نظریں خود پر محسوس کر صالح سر ہلاتے اس کی جانب پڑا اور ایک نظر سب کو دیکھا۔ دھیمے سے مسکراتے اس نے اپنے ہاتھ حورے کی جانب بڑھائے، وہیں اسے مسکراتے دیکھ سب حیران ہوئے تھے۔ صالح حیدر وہ مسکراہٹ تعجب کی بات تھی۔ آہستہ سے گھونگھٹ اٹھا کر اس نے پیچھے کیا تو حورے کا حسین چہرہ اس کی نظروں کے حصار میں آیا جو پوری کی پوری کپکپا رہی تھی۔ ماشاء اللہ بھابھی تو بالکل پلی لگ رہی ہے عائشہ بھابھی، ہاں حورے بھابھی تو نام کی طرح حور جیسی ہیں۔ عائشہ کی سوچ سے انجان ارشبا نے اس کے چڑھے دل پر نمک چھڑکا تھا، مگر بنا ظاہر کیے وہ مدھم سا مسکرائی اور ایک قہر بار نظر حورے کو دیکھ نگاہوں کا رخ بدل دیا۔ امی یہ سب ختم کروائیں۔ صالح کے کہنے پر زہرا بیگم نے روبینہ بیگم کو اشارہ کیا جس پر بڑی مشکل سے حورے کو آزادی ملی تھی۔ اسے لے جا کر صالح کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ بیٹا آپ یہاں آرام کرو، میں حیدر کو بھیجتی ہوں، اس کے پیار کرتے زہرا بیگم نرمی سے کہتے اسے اس کمرے میں اکیلے چھوڑ کر چلی گئی اور ان کے جاتے ہی ایک بار پھر سب یاد کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، مگر اب جب اس نئے رشتے میں بن گئی تھی تو اسے اس رشتے کو نبھانا تھا ہر حال میں۔ وہیں دوسری طرف فون پر بات کرتے صالح حیدر کے ماتھے پر بل پڑے، دوسری جانب موجود شخص کو جواب دیتا وہ بنا کسی کو بتائے مینشن سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سیڑھیوں پر کھڑی عائشہ مسکرائی، دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو تم صالح حیدر، مگر مجھے نہیں۔ عجیب سے احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی تو بھاری ہوتے سر کو ہاتھوں میں تھامے وہ ساتو بیٹا، مگر آنکھوں کے آگے اندھیرے نے اسے لمحے کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس نے کچھ وقت بعد آنکھیں کھول کر گھڑی کی جانب دیکھا تو گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ دماغ میں عجیب سا خالی پن تھا، اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخری منظر جو اسے یاد تھا وہ لاؤنج میں بیٹھ کر ڈرنک کرنے کا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے بہت زور دینے کے بعد بھی کچھ یاد نہیں آیا۔ بوجھل ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ اٹھا، مگر منظر بہت مختلف تھا۔ وہ اپنے دوسرے اپارٹمنٹ میں تھا۔ سر جھٹکتے وہ سب سے پہلے فریش ہوا، اسے اپنے حواس بحال کرنے تھے۔ فریش ہو کر اس نے سب سے پہلے اپنا موبائل ڈھونڈا جو اسے زمین پر پڑا ہوا ملا۔ موبائل سوئچ آف تھا۔ موبائل آن کرتے وہ مسترب سے صوفے پر بیٹھا، اس کا پیر مسلسل ہل رہا تھا۔ موبائل آن ہوتے ہی لاتعداد نوٹیفیکیشن اس کے موبائل پر آنا شروع ہو گئی۔ ایک ایک کر سارے میسیجز دیکھتا وہ ایک میسیج پر آ کر رکا، اسے کوئی تصویر بھیجی گئی تھی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میسیج اوپن کر اسے جیسے ہی وہ تصویر کھولی اس کا ہاتھ ساکت ہوا، آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ سامنے ہی حوری کی تصویر تھی، نکاح نامے پر دستخط کرتی وہ، اسی کے ساتھ نیچے ایک میسیج بھی تھا، افسوس ہوا مگر تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے حورے کمروز احمد، اب تمہاری پہنچ سے بہت دور ہو گئی۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں ہار نہیں سکتا حورے، ایسا نہیں کر سکتی، وہ کہتے وہ تیزی سے باہر نکلا۔ مسلسل کوششوں سے تھک وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ قدموں کی آواز پر رونا بھول وہ الرٹ ہوئی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بھیجی، دروازہ کھولنے کی آواز پر اس کے دل کی رفتار مزید تیز ہوئی تھی۔ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی، ویسے ہی اس کی سانسیں خشک ہو رہی تھی، دل کی دھڑکن اسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم ہوش میں ہو اور میری بات سن رہی ہو۔ پاس کی چیئر گھسیٹ کر بیڈ کے سامنے بیٹھا وہی مردانہ آواز پر مہر کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ یہ آواز وہ کیسے بول سکتی تھی؟ جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اس نے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھے شخص کو دیکھا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی۔ آپ؟ اس کے لب سرسرائے۔ التمش خانزادہ کے چہرے پر اس کے تاثرات دیکھ مسکراہٹ آئی۔ آپ نے مجھے اغوا
وہ ابھی تک صدمے کے زیر اثر تھی۔ التمش نے اس تمام عرصے میں پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ گل انانی رنگ کے فراق میں سجی سنوری وہ التمش خانزادہ کے دل کی دنیا طے ہو بالا کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے، خود کو تیار کر لے، میں کوئی تماشا نہیں چاہتا مہر گل۔ ابھی وہ ایک صدمے سے نہیں سنبھلی تھی جب وہ اس پر دوسرا دھماکہ کر گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ میں کیوں کروں گی آپ سے نکاح؟ مجھے جانا ہے یہاں سے، مجھے جانے دیں۔ نکاح تو تمہیں کرنا پڑے گا، اپنی مرضی سے یا زبردستی۔ اوپر سکون انداز میں چیئر سے ٹیک لگائے، سینگ پر ہاتھ باندھ گیا۔ مہر گل نے غصے سے اس شخص کو دیکھا۔ میں مر جاؤں گی مگر یہ نکاح نہیں کروں گی، آئی سمجھ، مجھے جانے دو۔ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتی وہ بے بسی سے چیخی اور اس کی یہی بے بسی سامنے والے کو سخت ناگوار گزری۔ کبھی قدم قدم اٹھاتے وہ اس کے پاس آیا۔ اس کے قریب آنے پر مہر کی آنکھوں میں خوف سمٹا۔ ان آنکھوں میں خوف اور چہرے پر بے بسی بالکل نہیں جچتی۔ پتہ ہے آپ میں سب سے زیادہ کیا اٹریکٹ کرتا ہے؟ اسے قریب جھکتے وہ سرگوشی میں کہتا، اس کی سانسیں رک گیا تھا۔ کیا؟ یہ آنکھیں اور ان میں موجود ہمت۔ اس کے بکھرے بالوں پر پھونک مارتا وہ مہر گل کی سانسیں ابتر کرنے کا باعث بنا۔ پیچھے جو سرکتے وہ اس شخص سے دور ہوئی تھی اور اس کا یوں پیچھے ہونا محسوس کر التمش خانزادہ کھل کر مسکرایا۔ سوچا نہیں تھا محبت ایسے ملے گی، مگر اب مل گئی ہے تو چھوڑ دینا اچھی بات تو نہیں؟ اس کے حسین چہرے کو تکتا وہ آنکھ ونگ کر کے کہتا۔ مہر گل کو سخت زہر لگا۔ کچھ دیر بعد نکاح ہے ہمارا مہر گل، اگر اپنے گھر والوں کی سلامتی چاہتی ہو تو خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دینا، ورنہ جو شخص سب کی موجودگی میں آپ کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پلیز مجھے میرے گھر جانے دو۔ ایک بار نکاح ہو جائے اس کے بعد میں خود باحفاظت تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ اگر چلاکی کی تو ساری زندگی اپنے گھر والوں کو دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اسے وارننگ دیتے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ اس کے لفظوں میں الجھی بت بن گئی تھی۔ وہ اسے دھمکی دے کر گیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی وہ اپنے خالی ہاتھ دیکھ رہی تھی، جبکہ آس پاس التمش کی بھیجی گئی لیڈی باڈی گارڈ سادہ لباس میں کھڑی تھی۔ اس نے اس عورت کی بھی منتیں کی تھی، مگر وہ تو ایسے تھی جیسے نہ کچھ سن سکتی ہو نہ کچھ بول سکتی ہو۔ مہر کا دل کیا اس عورت کا گلا دبا دے۔ پلیز میری مدد کرو، دیکھو میں بھی ایک لڑکی ہوں، تمہیں تھوڑا تو احساس ہوگا نا۔ نکاح کے بعد گھر چلی جانا، جتنا انکار کرو گی اتنا ہی مرد کی انا پر چوٹ پڑے گی۔ خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کرو اور سب ٹھیک۔ سب ٹھیک؟ کیسے سب ٹھیک؟ میرے ماں باپ مجھے قبول نہیں کریں گے، میری جان لے لیں گے۔ آخر تم لوگوں کی یہ سب ایک کھیل کیوں لگتا ہے؟ بہادری اچھی چیز ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ اپنا اچھا برا نہ سمجھ سکے۔ التمش کی سرد آواز پر مہر گل کی چلتی ہوئی زبان کو بریک لگے۔ مجھے پتا تھا کہ تم چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں، اس لیے اب مجھے لگتا ہے کہ تمہارے باپ کو اس دنیا سے دور بھیجنا پڑے گا۔ نہیں نہیں پلیز میرے بابا کو کوئی نقصان مت پہنچانا۔ موبائل نکالتے وہ اپنی دھمکی سچ کرنے والا تھا۔ مہر کے رکنے پر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا، موبائل واپس پاکٹ میں رکھا۔ مولوی صاحب آ رہے ہیں اور ولی کی ٹینشن مت لینا، تمہارا ولی اس نکاح میں شریک ہے۔ اپنی بات سے وہ اس کے سر پہ ایک اور دھماکہ کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب اندر داخل ہوئے تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک بھی چہرہ اس کا شناسا نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی۔ وہیں وہ اس کے سامنے آ کر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا تھا۔ آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی۔ دل جو مضبوط کرتے اسے خاموشی سے اقرار کرتے نکاح نامے پر دستخط کر اپنا آپ التمش خانزادہ کو سونپا، جو اپنی فتح پر دل کھول کر مسکرایا تھا۔ آخرکار وہ فاتح ٹھہرا تھا۔ رات کے آخری پہر جب پورا مینشن اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، وہ آہستہ سے گھر میں داخل ہوا۔ شکر تھا کہ زہرا بیگم اس کے انتظار میں نہیں تھی۔ ایک نظر ان کے دیکھتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، گلاب اور موتی کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھائی تھی۔ اس خوشبو میں گہرا سانس بھرتے وہ دروازہ لاک کر کے مڑا تو سیدھا نظریں بیڈ پر موجود کھجور سے ٹکرائیں، جسے دیکھ کر وہ ٹھہر گیا۔ دلہن کے لباس میں وہ پور سجی ایک طرف گہری نیند میں تھی۔ قدم بڑھائے وہ بیڈ کے سائڈ آ کر رکا اور سوئے وجود کو دیکھا۔ وہ جیسے اس گھر میں آئی تھی ابھی بھی بالکل ویسی ہی حالت میں گہری نیند میں تھی۔ شاید وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ سالک کو افسوس ہوا۔ فضا میں خنکی محسوس کر اس نے ایئر کنڈیشنز کا ٹیمپریچر کم کیا اور آگے بڑھ کر کمفرٹر ہورے پر ڈالا۔ ماحول کا فضو اور حق ملکیت متضاد اس کا خوشبوؤں میں ڈوبا وجود جسے نظر انداز کرتے وہ کمفرٹر درست کرتا اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہوا تھا۔ چینج کر وہ آ کر بیڈ پر بیٹھا، نظریں ایک بار پھر بھٹک کر پاس
موجود اس نازک وجود پر گئی تھی۔ بیڈ پر اس کے پہلو میں لیٹتے وہ گہرا سانس بھرتے آنکھیں موند گیا تھا، مگر آنے والی سوچوں نے بری طرح اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ گھر کے پیچھے حصے کی جانب رکی، شال اپنی کٹ لپیٹے وہ خوفزدہ سی گاڑی سے باہر نکلی، مگر سامنے اپنے گھر کو دیکھے سکون سا دل کو ملا۔ دھیمے قدم بڑھاتے وہ پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوتے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں بھولی تھی، جہاں وہ سیاہ گاڑی ابھی تک موجود تھی۔ دل میں ڈر محسوس کر وہ تیزی سے قدم بڑھاتی تقریباً بھاگنے کے انداز میں گھر میں داخل ہوئی، مگر پورا گھر اندھیروں میں ڈوبا دیکھ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ کم از کم بھی 4 سے 5 گھنٹے گھر سے باہر گزار کر آئی تھی، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ گھر میں کوئی اس کے لیے موجود نہیں تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنے ماں باپ کے کمرے کی طرف بڑھائے، اور پھر لمحے کی ٹھہر اس نے کمرہ کھول کر اندر دیکھا، جہاں اس کے ماں باپ گہری نیند میں تھے۔ یہ دوسرا جھٹکا جو اسے لگا تھا۔ دروازہ بند کرتے وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اتنا بڑا طوفان اس کی زندگی میں آیا تھا اور یہاں کسی کو خبر ہی نہیں، کیوں؟ پیٹ پر گرتے وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ کب کے رکے آنسو اس کی پلکوں کے باڑ توڑ کر آرزوں پر بکھرے جا رہے تھے۔ یہ کیسا بھیانک مذاق کیا تھا زندگی نے اس کے ساتھ، کہ وہ ایک ایسے رشتے میں بن گئی تھی جسے نہ رہائی ممکن تھا، نہ اس بارے میں وہ کسی کو کچھ بتا سکتی تھی۔ ڈھیر سارا رو لینے کے بعد وہ ہمت کر کے اٹھی، اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہوئی۔ فریش ہو کر اسے اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوا۔ نہیں مہر، ایسا خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا، اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ خود کو باور کرواتے وہ مسلسل سوچ رہی تھی، جب موبائل کی آواز نے اسے سوچوں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے حیرت سے پاس پڑا موبائل دیکھا۔ اس کا موبائل تو خراب ہو گیا تھا، تو یہ موبائل؟ ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی ہوئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھایا تو سامنے ہی انجانے نمبر سے میسج تھا۔ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے اس نے میسج اوپن کیا۔ وصل کے لمحات میں آنکھ پہ ساتھ ہونے کے بجائے خالی دیواروں کو تک رہا ہوں۔ بڑی زیادتی ہے، مگر اس زیادتی کا بدلہ سود سمیت لوں گا، مسز التمش۔ لفظ سادہ تھے، مگر ان کے پیچھے چھپے مفہوم کو پوری کی پوری سرخ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ موبائل دور پھینکتی، ایک اور میسج اسکرین پر چکمکایا۔ سو جاؤ مسز، مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جتنے پلان بنانے میں کل سے بنانا، ابھی تھکن سے سوائے ٹینشن کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور اگر آج ہی سوچنا ہے تو کہیں تو میں آ جاؤں، مل کر کچھ سوچیں گے۔ ونک ایموجی کے ساتھ آیا میسج۔ مہر گل کو آگ لگا گیا۔ آخر یہ شخص اس سے چاہتا کیا تھا؟ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ساری پسندیدگی اس کی اس حرکت کی وجہ سے خاک میں مل گئی تھی۔ سو رہی ہیں یا آ جاؤں؟ ایک اور میسج، جیسے پر جلدی سے لائٹس آف کرتے وہ آنکھیں موند گئی، مگر آنکھیں بند کرنے سے پہلے وہ التمش کو برا کہنا نہیں بولی تھی۔ وہیں دوسری طرف گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا التمش خانزادہ لائٹس آف ہونے پر کھل کر مسکراتے گاڑی کی جانب بڑھا۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے مسز، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، خود کو تیار رکھیں میرے لیے۔ کھڑکی کی جانب نظر جمائے خود سے کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جالی دار پردوں سے چھن کر آتی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑتی اس کی نیند میں خلل پیدا کری تھی۔ روشنی سے کھسمساتے اس نے کروٹ لیتے خود کو روشنی سے دور کیا، مگر نیند اٹھ چکی تھی۔ نیند سے بھری بوجھل آنکھیں کھولی تو پھولوں سے سجی چھت دیکھ کر اسے سب یاد آتا چلا گیا۔ چھت سے نگاہیں ہٹا اس نے اپنے پہلو میں دیکھا۔ سالک کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے بیڈ سے اترنا چاہا، مگر ایک جھٹکے سے وہ واپس پیچھے ہوتی سالک کے قریب ہوئی۔ اس کے کرتے کے بٹن میں اٹکتے اس کے بال، کوہنیوں کے بل اس کے قریب وہ بری طرح سے گھبراتے اپنے بالوں کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی سالک نے نیند سے بوجھل آنکھیں واقعی اسے خوشبوؤں میں بسے وجود کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سالک حیدر کی نیند سے بھگ سے اڑی۔ کیا ہوا؟ آپ رو رہی ہیں؟ ہورے؟ اس کے سر جھکانے کو سالک کو سمجھ نہیں آیا آخر وہ کیوں رو رہی ہے۔ ہورے؟ میرے بال۔ ان دو لفظوں پر سالک نے اس کے بالوں کی طرف دیکھا۔ اس کے بٹن میں بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے، میں نکال دیتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے بالوں کو آزاد کرنے لگا، جس کے چکر میں ہورے مزید اس کے قریب ہوئی۔ یہ سالک کے قریب ہونے پر ہورے کا چہرہ سرخ ہوا تھا، وہیں وہ بے دہانی میں اس کے بہت قریب آتا چلا گیا۔ یہ لے ہو گیا۔ اس کے بالوں کو آزادی دیتے وہ پیچھے ہوا۔ سالک کے پیچھے ہوتے ہی وہ اپنا شرارہ سنبھالتے بنا اس کی جانب دیکھے بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی۔ سالک نے حیرت سے اس کا یوں بھاگنا دیکھا اور پھر گھڑی کو۔ اس وقت دن کے 11 بج آ رہی تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اٹھ کر بالکنی میں آ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دل کو سکون بخش رہی تھی۔ ریلنگ پر دونوں ہاتھ ٹکائے وہ سامنے بنے پارک کی جانب دیکھنے لگا، مگر دھیان
دھیان آگے اب تک ہونے والے واقعات میں الجھ گئے تھے۔ اس دن عائشہ کا اس کے کمرے میں آنا اور وہ سب غلط حرکتیں، اس نے عائشہ کو خود سے دور کرنے کے لیے شادی کر تو لی تھی، مگر اب اسے ڈر تھا وہ شاید حورے کے ساتھ انصاف نہ کر سکے، وہ اسے وہ خوشیاں نہ دے سکے جس کی وہ حقدار تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر ساری سوچیں جھٹکے سے وہ کمرے میں آیا اور سامنے حورے کو دیکھ کر اسے قدم تھمے۔ وہ مبہوت سے سامنے موجود حورے کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی موجودگی سے یکسر انجان دوپٹے سے بے نیاز اپنے گلے گرے بال خوش کرتی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اتنا متناسب سراپا اس کا حسن کسی کو بھی مبہوت کر سکتا تھا، اور سامنے تو پھر سالک حیدر تھا، اس کا مجرم۔ نظروں کی تپش خود پر محسوس کر برش پر حورے کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی۔ ذرا سی نظریں تیزی کی، اس نے کھڑے سالک کو دیکھا، اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہیں اپنی بے اختیاری پر ہوش میں آتا سالک بنا اس کی جانب دیکھے واش روم میں بند ہوا تھا۔ فریش ہو کر وہ باہر آیا تو کمرے میں الجبا اور عائشہ کو دیکھ وہ خاموشی سے ڈر سے روم کی جانب پڑ گیا، جبکہ کان میں باہر کی جانب لگے تھے جہاں وہ دونوں حورے کو گھیرے بیٹھے تھے۔ کیسی عجیب سی شادی تھی جس میں وہ اپنی بیوی سے 2 لمحے بات تک نہیں کر سکتا تھا، اور وہ اسے دیکھ کر ایسے بھاگی تھی جیسے وہ کوئی جن ہو۔ سر جھٹکتے وہ ریڈی ہو کر باہر آیا تو اپنی ماں اور تائی کو حورے کے گرد بیٹھے دیکھ ان دونوں کو سلام کرتا وہ خود صوفے پر برجمان ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، چاند ستارے جیسی جوڑی ہے۔ نانی اماں روبینہ بیگم کی اماں، جن کا بہانہ بنا کر یہ شادی عمل میں آئی تھی، حورے کے بلائیں لیتی اس کے اوپر سے پیسے صدقے واری بولی، بھئی ہمارے سالک میاں کو صبر کا پھل ملا ہے، ذرا دلہن کو تو دیکھو۔ روبینہ بیگم کی بہنیں مسلسل حورے کی تعریفیں کر رہی تھی، جو سر جھکائے اسے بیٹھی تھی جیسے کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ میں سر تایا ابو کے پاس سے آتا ہوں، آپ لوگ بیٹھیں۔ انہیں کہتے وہ کمرے سے ہی نکل گیا، جبکہ باقی سب ایک بار پھر حورے کی جانب متوجہ ہوئیں۔ گاڑی حویلی کے احاطے میں رکی تو باہر آنگن میں کام کرتی صوبیہ بیگم نے حیرت سے مہمند خانزادہ کو دیکھا، جس کی یہاں موجودگی ان کے لیے حیران کن تھی۔ مہمند، وہ جو اندر کی جانب بڑھ رہا تھا، ان کی آواز پر پلٹا۔ آقا جان کا حکم ہے کہ تم جیسے ہی حویلی آؤ سب سے پہلے ان سے ملو۔ آقا جان کا پیغام دیتے ہی وہ رکی نہیں تھی، جبکہ وہ ان کے رویے کے پیچھے چھپی وجہ بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا، اس لیے بنا کچھ کہے اوپر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اس کمرے کی جانب آیا جہاں وہ دشمن جہاں موجود تھی۔ وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا اسے جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر بیڈ پر پڑی، اسے سے ٹکراتی وہ سینے میں موجود اس دل میں حرکت ہوئی، وہیں جذبات میں تلاطم سا پیدا ہوا۔ بے آواز دروازہ لاک کرتے وہ دبے قدموں سے بیڈ پر اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور بغور اسے دیکھا۔ کالے لباس میں وہ پیٹ کے بل لیٹی گہری سوچوں میں تھی، جبکہ پچھلی گردن پہ موجود دل مہمان کی ساری توجہ اپنی اور کھینچ گیا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیڈ پر آہستہ سے بیٹھے وہ اس کی بے خبری پر عشش کر اٹھا، اس لیے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی خاطر وہ اس کی گردن پہ جھکتا اس کے دل پر اپنے سلگتے رب رکھ گیا۔ اس لمس پر ہوش کی دنیا میں واپس آتے اسے تڑپ کر پلٹی۔ تبھی مہمان نے اسے دونوں اطراف رکھ کر ہاتھ رکھ کر فرار کا راستہ بند کیا تھا۔ ہاں میں کیا ہوا؟ میری یہاں موجودگی کی توقع نہیں تھی۔ اس کے سبز آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مزید اس کے قریب ہوتا اس کی سانسیں منتشر کر رہا تھا۔ تیز ہوتی دھڑکنوں کو نظر انداز کر اوزے نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہیں اوزے؟ میمن اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ وہ اس پر بہت کچھ واضح کر گیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے، بے رخی سے کہتے اس نے رخ موڑا۔ میمن نے مسکرا کر اس کا یہ انداز دیکھا اور پھر مزید قریب ہوتے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے سلگایا کہ وہ تڑپ کر اپنے رخ اس کی جانب کر گئی، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے اسے پیچھے دھکا دیتے مہمان اس پر جھکتا اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ اس کے اس قدر جارحانہ عمل پر اوزے کی آنکھیں پھیلی، وہی مہمان اپنے رگوں میں سکون اڑاتا محسوس ہوا۔ اس کی سانسوں کو پینے وہ مدہوش ہوتا، ہر چیز بھول گیا، جبکہ اوزے کو لگا آج وہ زندہ نہیں رہے گی۔ اپنی سانسوں میں گھلی اس کی سانسوں کی مہک، اوزے کے جھٹکا لگنے پر وہ اسے اپنی پرشدت گرفت سے آزادی دے گیا، مگر دور وہ ابھی سے نہیں ہوا تھا۔ اس کے بھیگے لبوں پر نگاہیں جمائے مہمان نے اپنے انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھیرا، اسے پتھر کیا۔ اس دن ہوس پر اس کا الزام لگایا تھا نا؟ سوچ رہا ہوں اس الزام کو سچ ثابت کر دوں، کیا خیال ہے؟ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں قید کیے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکایا وہ اپنے نظروں سے اس کی جان نکال رہا تھا۔ آپ پھر کچھ نیا لفظ کہنا ہے جو میری انا کو چوٹ پہنچائے؟ اس کے ماتھے پر انگلی سے لکیر کھینچا وہ نیچے لاتے ہونٹوں پر رکا اور پھر تھوڑی سی
گردن تک جاتے اس کا ہاتھ گردن سے نیچے سرکا، جس پر تڑپ کر عوزے نے اسے پکارا، میمن نہیں۔ سب نین کٹورے میں پانی بھرے کو رو دینے کو تھی۔ یہ انکار تب کیوں نہیں کیا عوزے؟ کیوں؟ وہ اشارہ جس بات کی طرف تھا اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ میں آپ کے پاس ابھی وضاحت دینے کی ہمت ہے؟ محمد کے کاٹ دار لہجے پر وہ سسکی۔ مجھے سزا مت دے محمد۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ سسکی اور اپنی گردن پر اس کی سانسوں کی تپش نے محمد خانزادہ کے خون میں ابال پیدا کیا۔ رونا بند کرے اسے، اس سے پہلے میں اس شخص کے اس کی سانسیں چھین لوں۔ اس کے لفظوں کی سختی پر وہ رونا بھول اپنی سانسیں تک رک گئی۔ محمد نے ناگواری سے اس کی روکھی سانسوں کو دیکھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ سانس لیں عوزے، اس کے چہرے پر پھونک مارتے وہ اتنی سختی سے بولا کہ عوزے نے فوراً سے گہرا سانس بھرا۔ ان سانسوں کو روکنے کا اختیار میرا ہے، خود سے ہی کر کے آئندہ خود کو میری دی ہوئی سزا کے لیے تیار رکھیے گا۔ اسے کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اسے جاتے دیکھ جھٹکے سے اٹھتے عوزے نے اس کا ہاتھ اپنی نازک رف میں لے کر اسے جانے سے روکا تو ایک دل جلی مسکراہٹ محمد خانزادہ کے لبوں پر آئی۔ ابھی آپ کی سزا ختم نہیں ہوئی ہے، اور آج جو ہوا وہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے تھا کہ عوزے صرف اور صرف محمد خانزادہ کی ہے، اور اگر عوزے کو لگتا ہے کہ دوسرے کے کہنے پہ وہ محمد کو خود سے دور رکھ سکتی ہے تو آج کی چھوٹی سی جھلک ہے اس بات کا ثبوت ہے۔ محمد خانزادہ کو کوئی عوزے کے قریب آنے سے نہیں روک سکتا، خود عوزے بھی نہیں۔ محمد کی بات پر جہاں اس کے چہرے کا رنگ پک ہوا، وہیں محمد کے چہرے پر زہر قلم مسکراہٹ آئی۔ بنا دوسری نظر اس پر ڈالے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے تکیے پر گرتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زندگی کیسے مقام پر لے آئی تھی اسے۔